بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سورۃ یونس سبق نمبر 13۔ سورت کا خلاصہ اور سورت کا حاصل یہ ہے کہ سورت یونس کے اندر ویسے دعوی کے اعتبار سے مرکزی مضمون جو ہے وہ نفی شفاعت قہریہ ہے، یعنی شرک پر رد ہے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ کہ ہمارے جو معبود ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ہمیں عذاب سے بچائیں گے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، جن کا عقیدہ آخرت کے بارے میں ہے، اور یا یہ ہے کہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، اولاد دینا، ضرورت پوری کرنا، بیماریاں دور کرنا۔ اس عقیدے پر صورت میں تردید ہے، اور یہ مشرکین کے شرک کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صورت میں اس بات توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اور اس پر دلائل عقلیہ ذکر ہے، اور یہ مضمون صورت کے اندر بار بار آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدق قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اس پر اعراض کرنے والوں پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ یہ مضمون جو ہے صدق قرآن، یہ بھی صورت کے اندر بار بار ذکر ہے۔ تیسرا مضمون رسول کی رسالت کا ذکر ہے کہ یہ رسول ہے، اور اس کے اوپر جو منکرین ہے ان کے اوپر بھی زجر اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ یہ مضمون بھی صورت میں بار بار آئے گا۔ اور آخری مضمون جو ہے وہ اس بات قیامت ہے، اور یہ مضامین اربعہ یعنی توحید، رسالت، قرآن اور ایمان بالآخرہ، یہ چاروں مضمون بار بار صورت میں آتے ہیں، کبھی ایک پہلے، کبھی دوسرا پہلے، کبھی بعد میں۔ گویا کہ صورت کے اندر رد ہے شرک پر مطلقاً، شرک اعتقادی جو کہ شفاعت قہریہ ہے، اور شرک فعلی جو کہ تحریم اور تحلیل ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو کہ آیت نمبر 54 ہے، یہاں تک پر شرک اعتقادی پر رد ہے، اور آیت نمبر 54 سے لے کر آخر تک شرک فعلی کے اوپر رد ہے۔ پھر اس صورت کے اندر کل 5 ابواب بنتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ صورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 17 تک ہے۔ اس کے اندر ترغیب الی القرآن ہے، اور اس میں توحید اور رسالت کا بیان بھی ہے، منکرین رسالت کے اوپر زجر ہے، اس میں دلائل عقلیہ، اور اس میں 6 زجر ہے، یعنی 6 ان کی خرابیوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور تخفیف اور بشارت ہے اس حصے کے اندر۔ دوسرا حصہ جو آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 30 تک ہے، اس میں ان کے مرکزی جو عقیدہ تھا مشرکین کا نفی شفاعت قہریہ، اس کے اوپر رد ہے، اور اس میں 5 زجرات ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں تخفیف اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 54 تک جو ہے اس میں جو مضمون ہے وہ دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ 8 زجرات ہے، اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے اور تخفیف اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 54 کے بعد جو آیت نمبر 70 تک باب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں اس میں شرک کے فعلی کے اوپر رد ہے، اور اتخاذ بالولد پر کے اوپر رد ہے کہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ذکر ہے، توحید ہے کہ عالم الغیب اور متصرف اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ اس میں تخفیف و بشارت ہے۔ آیت نمبر 70-71 سے آخر تک جو مضمون چلتا ہے اس میں 3 واقعات ہیں، اور ان واقعات میں 2 واقعات جو حضرت قوم یونس کا واقعہ اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم فرعون کا واقعہ ہے، وہ واقعات بطور تخفیف کے ذکر ہے کہ شرک نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، جیسے کہ قوم یونس کو تباہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے قوم فرعون نے رسول سے انکار کیا ہے اور کتاب سے انکار کیا ہے تو وہ تباہ ہوا، تم بھی آخری رسول سے انکار نہ کرو اور قرآن سے انکار مت کرو ورنہ تباہ اور غرق ہو جاؤ گے۔ اور آخری واقعہ قوم یونس کا ذکر کیا ہے کہ توبہ کر جاؤ، جیسے قوم یونس نے توبہ کی تو نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو آخری واقعہ جو ہے وہ بطور ترغیب کا ذکر ہے کہ ترغیب الی التوبہ ہے، کہ شرک سے اور کفر سے باز آ جاؤ، انکار رسول اور انکار کتاب سے باز آ جاؤ، توبہ کر جاؤ قوم یونس کی طرح تو بچ جاؤ گے ورنہ سزا ملے گی۔ پہلے 2 جو واقعات ہے وہ تخفیفاً ذکر ہے کہ شرک مت کرو ورنہ غرق ہوگو، جیسے قوم نوح نے شرک کیا تو وہ غرق ہوئے، قوم فرعون نے شرک کیا تو وہ غرق ہوئے اور تباہ ہوئے۔
آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا ذکر ہے جس میں رد ہے اشراق پر مطلقاً، اور اس میں پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ گویا کہ حاصل یہ نکلا کہ سورت کے اندر 3 واقعات کا ذکر ہے، 2 واقعات بطور تخفیف کے اور 1 واقعات بطور ترغیب کے، اور سورت کے اندر مضامین 4 کا ذکر ہے، توحید، رسالت، قرآن اور ایمان بالآخرہ، اور رد ہے شفاعت قہریہ کے اوپر۔ سورت کے اندر آپ دیکھیں گے تو سورت میں زیادہ تر آپ کو دلائل عقلیہ ملیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورت کے اندر زجر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوگی، یعنی انکار رسول کے اوپر ہے، انکار قرآن کے اوپر ہے، اور انکار بالآخرت کے اوپر ہے، اور توحید کے اوپر جو شرک ہے اس کے اوپر زجر، اور یعنی وہ آیتیں ہیں جس میں ڈانٹ ڈپٹ اور زجر ہے، یہ سورت کے اندر زیادہ ہے، اور اس طرح دلائل عقلیہ بھی زیادہ ہے۔ یہ گویا کہ سورت کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اس کو سامنے رکھیں گے تو سورت سمجھ میں آئے گی۔ پہلی آیت کے اندر ترغیب الی القرآن، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اس کے بعد پھر منکرین رسالت کے اوپر زجر ہے دوسری آیت کے اندر، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اس میں پھر بشارت ہے ماننے والوں کے لیے وبشر، اور ان انذر الناس تخفیف ہے نہ ماننے والوں کے لیے، اور ان ربکم اللہ الذی سے توحید کا بیان ہے، اور اس میں دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد الیہ مرجعکم جو آیت ہے، اس آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دلیل عقلی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مسلسل زجرات ہے، زجر ہے ان کے اوپر، اور یہ آیت نمبر جو ہے 17 تک یہ پہلا باب ہے، اس کا یہ حاصل اور خلاصہ ہے۔ الف لام را یہ وہ صورتیں ہیں جو ذات الرا ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اصل میں ابتدا میں ترغیب الی القرآن ہوتی ہے۔ ہر صورت کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلا جو مضمون ہوگا وہ ترغیب الی القرآن ہوگا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم را واللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ حکیم حکمت سے مشتق ہے، بمعنی حکمت سے بھری ہوئی، اور دوسرا حکیم بمعنی حاکم کے ہے، معنی یہ وہ کتاب ہے جو فیصلے کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے۔ اور حکیم محکم سے مشتق ہے، بمعنی مضبوط کے ہے، جیسے کہ سورہ ہود کے اندر ہے احکمت آیاتہ، کہ اس کی آیتیں یا حکمت سے بھری ہوئی ہے، یا احکمت آیاتہ کا معنی اس کی آیات مضبوط ہے، اس میں نسخ، تبدیل یا تغییر نہیں آ سکتی۔ تو معنی یہ ہے حکیم کے 3 معنوں کے، بمعنی حاکم، بمعنی محکم کے، اور بمعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ اس آیت کے اندر ترغیب الی القرآن ہے۔